بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقی قواعد کی آج ہماری نشست نمبر 20 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم اسی قاعدے کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے عرض کریں گے جس قاعدے کو ہم نے گزشتہ نشست سے شروع کیا تھا. وہ قاعدہ 7واں قاعدہ تھا الاصل براءۃ الذمہ. اس قاعدے کے جو عنوانات تھے ان میں سے ہم نے پہلا عنوان دیگر تعبیرات یہ دیکھ لیا تھا. دوسرا عنوان تھا الفاظ کی وضاحت. اس کے تحت بھی ہم نے تینوں الفاظ کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، الاصل، براءہ اور الذمہ. ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی. آج ہم جو ہے ایک اور دو تین مزید عنوانات کو دیکھیں گے. جو تیسرا عنوان ہے اس قاعدے سے متعلق وہ ہے اس قاعدے کا مفہوم، کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے. بنیادی طور پر تو گزشتہ تفصیلات سے کچھ مفہوم اس کا سمجھ آ گیا، لیکن یہاں اس کو مختصراً ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ہر انسان کے اندر جو اس کی اصلی حالت ہوتی ہے وہ ہے براءت. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ اور اس کی ذمہ داری ہر قسم کے حق سے فارغ اور بری ہوتا ہے. البتہ بعد میں وہ کوئی معاملہ کرتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر حقوق، نقصانات وغیرہ لازم ہو جائے تو ٹھیک ہے، لازم ہو سکتے ہیں، لیکن اصلاً وہ انسان بری ہوتا ہے. لہٰذا اگر ایک انسان پر دوسرے لوگ اپنے کسی حق کا دعویٰ کرتے ہیں اور کوئی تنازع ہوتا ہے، عدالت جاتے ہیں، تو مدعی پر شریعت نے لازم کیا ہے کہ وہ اپنے دعوے پر دلیل اور گواہ پیش کرتے. محض دعویٰ کافی نہیں ہے کسی پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ انسان کا اصل ذمہ بری ہے. تو آپ گواہ پیش کریں گے تو ٹھیک ہے، گواہوں سے پھر اس کا ذمہ جو ہے وہ مشہور ہو جائے گا، اور پھر جو ہے ایسی صورت میں ٹھیک ہے، پھر گواہوں کی بنیاد پر اس پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو خلاصہ یہی ہوا کہ انسان کی صفت اصلی جو ہے وہ براءت ہے، اور صفت عارضہ وہ ہے تحمل اور التزام. یوں اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اسی لیے صفت عارضہ دلیل کے بغیر ثابت نہ ہوگی. یعنی شریعت کا یہ بھی ایک اصول ہے، ذہن میں رکھیے کہ صفت اصلیہ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور انسان کی صفت اصلیہ براءت ہے. تو اگر میرے خلاف کوئی دعویٰ کرتا ہے عدالت میں تو مجھے گواہ پیش کرنے یا دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری اصلی حالت صفت اصلیہ براءت ہے. لیکن صفت عارضہ ہے تحمل اور التزام، یا کسی پر اپنا حق کا ثبوت. تو وہ جو آدمی میرے لیے اس صفت عارضہ کا دعویٰ کر رہا ہے تو صفت عارضہ بغیر کسی دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی نہ کوئی دلیل ضروری ہوگی جس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ صفت عارضہ کے لیے کوئی دلیل پیش کر دے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ثابت ہو جائے گا. بہرحال یہ اس قاعدے کا مختصر مفہوم ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. اب اگلا عنوان ہے ہمارا چوتھا عنوان، وہ ہے قاعدے کی دلیل. یعنی یہ جو ہم نے قاعدہ ذکر کیا ہے اس کا اس قاعدے کا بنیادی ماخذ اور سورس کیا ہے، یعنی الاصل براءۃ الذمہ کا. اس قاعدے کا جو بنیادی ماخذ اور دلیل ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر ہے، باب الاقضیہ میں مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم کھانا یہ منکر کی ذمہ داری ہے. اب چونکہ اب اس سے یہ قاعدہ کیسے مستنبط ہوا، اس سے یہ قاعدہ کیسے اخذ ہوا، تو اس سے چونکہ مدعی جو ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا وہ خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک صفت عارضہ کا مدعی ہے، تو اس لیے شریعت نے اس پر گواہ لازم کر دیا کہ بھئی آپ کسی پر دعویٰ کر رہے ہو اور اس انسان کی اصلی حالت تو بری ہونا ہے، تو آپ اس کی برات کے اندر خلل ڈال رہے ہو اور ایک نئی صفت عارضہ ثابت کر رہے ہو، اپنے لیے ایک نیا حق ثابت کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، وہ ہے بینہ. اور قسم چونکہ جو ہے ایک عام معاملات کے اندر قسم ایک چھوٹی سی مطلب ایک کمزور دلیل ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اگر کسی پر دعویٰ ہے تو وہ قسم کھائے گا تو وہ بری ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت نے مدعا علیہ پر گواہ لازم نہیں کیے، گواہ ایک قوی دلیل ہے، قوی دلیل مدعی پر لازم کر دی. اسی سے علماء نے اور فقہاء نے یہ قاعدہ مستنبط کیا ہے الاصل براءۃ الذمہ، کہ اصول یہ ہے کہ انسان کا قاعدہ جو انسان کا ذمہ جو ہے وہ بری ہوتا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس سلسلے میں پھر علماء کے اختلافات ہیں کہ اگر مدعی کون ہوتا ہے، مدعا علیہ کون ہوتا ہے، پھر مدعی کے پاس اگر گواہ ہے تو کیا پروسیس ہوگا معاملہ ثابت کرنے کا، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لینے کا کیا مطلب ہے اور قسم کیسے لی جائے گی. یہ جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ یہ آگے ایک قاعدہ آئے گا، یہی انہی الفاظ میں یہ قاعدہ آئے گا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اس قاعدے کے تحت انشاءاللہ ہم یہ ساری تفصیلات ذکر کر دیں گے کہ مدعی کس کو کہتے
ہیں, مدعا علیہ کس کو کہتے ہیں, اور اس بنیاد پر جو ہے وہ جو ہے پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے معاملہ ثابت کرنے کا. بہرحال ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کا اصل ذمہ تو براءت ہے, بری ہونا ہے, لیکن اس کے خلاف اگر کوئی دلیل قائم ہو گئی تو پھر جو ہے اس پر کوئی حق ثابت ہو سکتا ہے, اور اس کے خلاف جو دلیل ثابت ہوگی وہ یا تو گواہ ہے جس کو بینہ کہتے ہیں, یا اقرار ہے, خود انسان اقرار کر لیتا ہے اپنے اوپر کسی حق کا. یمین ہے کہ ایک انسان نے جو ہے وہ قسم کھا لی, تو ایسی صورت میں بھی بزا اوقات بعض صورت میں حق ثابت ہو جاتا ہے, فقہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے. نمبر 4 پہ نقول ہے کہ مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا اور اس نے انکار کر دیا, تو ایسی صورتحال میں پھر یمین اور نقول تقریباً ایک ہی ہے. پھر نمبر 5 پہ ہے قرینہ قاطعہ, اور نمبر 6 پہ قسامہ ہے. یہ بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جس میں اہل محلہ کو قسم دی جاتی ہے خاص تعداد میں, اگر وہ قسم سے انکار کر لیتے ہیں تو پھر ان پر کوئی حق وغیرہ ثابت ہو جاتا ہے. نمبر 7 پہ ہے علم القاضی, کہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دے. بہرحال موجودہ معاشرے میں علماء نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ قاضی اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر لے, لیکن بہرحال خلاصہ کے طور پر یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو کسی پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے. فقہ کے اندر اس کی مزید تفصیلات اور ڈیٹیل موجود ہے, آپ وہاں پر اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آخری نقطے کی طرف آتے ہیں, وہ ہے اس قاعدے کی تفریعات, کہ اس قاعدے کی مثالیں اور بنیادی تفریعات جو ہے وہ کون سی ہے. اس سلسلے میں یہ چند, ویسے تو اس کی تفریعات بہت ہے لیکن یہ 3 تفریعات ذہن میں رکھ لے تو کافی ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہے قیمت کی مقدار میں اختلاف, یعنی خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان, یعنی میں نے کوئی چیز خریدی کسی سے اور پھر ابھی قیمت نہیں دی, کہ بعد میں دونوں میں اختلاف ہو گیا. میں نے کہا کہ اس چیز کی جو میں نے آپ سے یہ چیز خریدی تھی 10,000 روپے میں, اس کی قیمت 10,000 روپے ہے, اور فروخت کنندہ جو سیلر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے یہ چیز 15,000 میں خریدی تھی, لہٰذا آپ کے ذمہ جو ہے وہ 15,000 روپے لازم ہو گئے. تو علماء نے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھائی اس کی بنیادی طور پر 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلا میں نے آپ سے چیز خریدی اور وہ چیز اب میری ملکیت میں نہیں ہے بلکہ میں آگے بیچ چکا ہوں, اس کو استعمال کر چکا ہوں, ختم کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میرا اور پھر آپ کا اختلاف ہو گیا, چیز استعمال کر چکنے کے بعد, اور میں نے قیمت نہیں دی تھی, اب اختلاف ہو گیا. تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ خریدار کے قول کا اعتبار کیا جائے گا میرا. وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ 15,000 کا دعویٰ کر رہے ہیں اور میں 10,000 کا, تو 10,000 کا تو میں نے مان لیا, باقی 5,000 آپ میرے اوپر ثابت کر رہے ہیں, جبکہ میرے اصل ذمہ یہ ہے کہ میں بری ہوں. تو الاصل براءۃ الذمہ کا قاعدہ یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی یہ مزید 5,000 روپے لازم نہ ہو. ہاں اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے پاس گواہ ہے تو ٹھیک ہے, گواہ لے آئے, پھر الگ بات ہے, گواہ سے ثابت کر لیا پھر ٹھیک ہے. اسی طرح پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر چیز میرے قبضے میں موجود ہے اور تب ہم دونوں کی قیمت میں اختلاف ہو گیا ہم دونوں کا آپس میں, تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ پھر دونوں کو قسم دی جائے گی. اگر کسی ایک نے قسم سے انکار کر دیا تو اس کے خلاف فیصلہ ہوگا, اور اگر کسی دونوں نے قسم کھا لی تو پھر یہ معاملہ کینسل کر کے چیز واپس کر دی جائے گی اور قیمت واپس دے دی جائے گی. یہ صورت ہے. بہرحال اس مسئلے کے اندر جو پہلی صورت ہے اس میں یہ قاعدہ چلتا ہے الاصل براءۃ الذمہ کا. تو خلاصہ یہی ہے اس مثال کی, اس مثال کا جو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے غصب شدہ چیز کی قیمت میں اختلاف. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز غصب کر کے چھین لی اور لے گیا اور اس کو استعمال کر لیا. بہرحال غصب کا بنیادی اصول تو شریعت کا یہ ہے کہ جس آدمی نے کوئی چیز چھینی ہے اس پر لازم ہے کہ وہی چیز واپس کرے, بعینی وہی چیز واپس کرے. اور اگر وہ چیز وہ استعمال کر چکا ہے تو اس کی اگر مثل بازار میں ملتی ہے, جیسے کہ مثلا کسی نے گندم غصب کی تھی 1 کلو, تو اسی جیسی چیز بازار سے خریدے مثل اور وہ چیز واپس کر دے, ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ مثلی چیز نہیں ہے بلکہ قیمی چیز ہے, مثلا بکری غصب کی تھی یا کوئی ایسی چیز غصب کی تھی کہ جس کی مثل بازار میں ملتی ہی نہیں ہے اس طرح سے, تو ایسی صورتحال میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بازاری قیمت میں جو ہے بازاری قیمت اس کی ادا کی جائے. اب قیمت میں اختلاف ہو گیا. اصل جو آنر اور مالک ہے وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے میری چیز یا بکری غصب کی تھی اس بکری کی قیمت تھی 20,000, اور جس آدمی نے غصب کی تھی وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی قیمت تھی 15,000, ٹھیک ہے. اصل اصول تو یہ ہے کہ بازاری قیمت کے مطابق ہی اس پر قیمت لازم ہوگی. لیکن اگر بازاری قیمت بھی مختلف ہے اور بازاری قیمت اس کی معلوم بھی نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر جو غاصب ہے جس نے چیز غصب کی ہے بکری, اسی کی قول کو دیکھا جائے گا اور اس کی بنیاد قول پر فیصلہ کیا جائے گا, وہ جتنا بھی کہے گا. کیونکہ
جتنا اس نے اقرار کر لیا 15,000 وہ تو مان لیا، باقی 5,000 جو مالک دعویٰ کر رہا ہے اس سے تو وہ آدمی بری ہے، اصلاً تو اس کی ذمہ داری بری ہے. تو یہ اگر اس 5,000 کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو گواہ وغیرہ لے آئے، اگر گواہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ آدمی کا ذمہ اصلاً ان 5,000 روپے سے بری ہے. تیسری اور آخری مثال ہے قرض میں اختلاف. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے کسی سے قرض دیا ہوا ہے اور بعد میں جو ہے اس قرض کی مقدار میں اختلاف ہو گیا، مثال کے طور پر میں نے آپ سے جو ہے وہ 5,000 روپے قرض دیا ہے، بعد میں اختلاف ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے مجھ سے 10,000 لیا تھا، میں کہتا ہوں نہیں میں نے آپ سے 5,000 روپے قرض لیا تھا، تو جو جتنا میں مان رہا ہوں وہ تو میرے اوپر لازم ہو جائیں گے، لیکن جتنا مزید آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس سے میرا ذمہ بری ہے، کیونکہ الاصل براءۃ الذمہ. ہاں آپ کے پاس گواہ ہے تو ٹھیک ہے، گواہ ہے تو پھر ذمہ مشغول ہو جائے گا اور مزید پیسے میرے اوپر لازم ہو جائیں گے، لیکن اگر گواہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر میرا اصل ذمہ جو ہے وہ بری ہونا ہے، لہٰذا اس پر یہ قاعدہ الاصل براءۃ الذمہ یہاں پر اپلائی ہوگا. تو بہرحال یہ ہمارا 7واں قاعدہ بھی مکمل ہو گیا، اور اگلے انشاءاللہ نشست نمبر 21 سے ہم 8واں قاعدہ شروع کریں گے.